الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مسلمان دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی گفتگو کا موضوع عقیدہ حاضر و ناظر ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وفات کے بعد اپنے روضہ اقدس کے اندر موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے کے اندر زندہ ہیں، وہاں پر اگر درود پڑھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اگر دور سے پڑھا جائے فرشتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے۔ لیکن اس کے برخلاف ایک طبقہ ہے جو یوں کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے بھی حاضر اور ناظر تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے بعد حاضر اور ناظر ہوئے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے حاضر اور ناظر تھے، یا اعلان نبوت کے بعد حاضر اور ناظر ہوئے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد حاضر اور ناظر ہوئے؟ ان تین سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا وہ جواب نہیں دے سکتے۔ دلائل کی دنیا میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی نص قطعی نہیں ہے، کوئی آیت مبارکہ نہیں ہے، کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ صراحت ملتی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں۔ اس لیے کہ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، کہ جب سیدہ مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے لوگوں نے پانی کے اندر قلم ڈالے کہ جس کا قلم الٹی سمت بہہ پڑا وہ سیدہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے۔ اسی طرح وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب وہ آپس کے اندر جھگڑ رہے تھے، آپس کے اندر بحث و مباحثہ کر رہے تھے، اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے۔ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا وقت ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے تذکرے جو کتابوں کے اندر ملتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ کے اندر ہوتے، کبھی شام کی طرف، کبھی یمن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حاضر ناظر نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہونے والی صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے بعض صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، بعض صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ لہذا جو مکی صورتیں ہیں وہ مکہ کے اندر نازل ہوئیں، جو مدنی صورتیں ہیں وہ مدینے کے اندر نازل ہوئیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ کے اندر موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدینہ کے اندر موجود ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں تھے، اور اگر وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں
تو آپ کو کس نے بتایا؟ کس نے آپ کو یہ خبر دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں؟ اس لیے کہ کلام الہی کا آنا بند ہو گیا، وحی الہی ختم ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لہٰذا اب وحی آ نہیں سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث مبارکہ ارشاد فرما نہیں سکتے، تو نہ ہی اللہ تعالیٰ کا قرآن ہوگا، نہ ہی نبی کا فرمان ہوگا، اور اس پر تم امت کا اجماع بھی پیش نہیں کر سکتے، نہ ہی تم قیاس شرعی پیش کر سکتے ہو۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرما گئے، آپ کو کس نے بتایا؟ لہذا اس پر آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہے؟ لا شک اس کے اندر آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے لوگ دلائل پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں، سن کر بندے کو ہنسی آتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، اور بعض اوقات اپنا عقیدہ یوں بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ بظاہر ان کا یہ عقیدہ ہے نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم ارواح کے اندر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اپنی جگہ پر ٹھہر کر ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہی تھی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر کے اندر موجود ہیں، وہاں سے ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے مثال یہ پیش کی جا رہی ہے کہ جیسے سورج ہے، سورج کو دیکھو کہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ساری کائنات کے اندر روشنی بکھیر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں حالانکہ یہ ہماری دلیل تھی، ہم نے ان کی ایک دلیل کا جواب اس سورج کی مثال سے دیا، انہیں سمجھایا، اور آج یہ اپنے عقیدے پر یہ مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، دلیل کیا دیں گے؟ بھونڈی سی دلیل ذرا سننا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا ہیں تو ہر جگہ ہیں۔ اب اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہر وقت ہے، ایسے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہو تو ہم فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، بلکہ اللہ کے رسول اب بھی ہیں۔ لیکن اس سے یہ معنی نکالنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، تو اس دلیل کو توڑنے کے لیے ہم نے یوں کہا تھا، هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے سورج کو روشنی والا بنایا۔ سورج کو دیکھو ایک جگہ پر ہے، لیکن روشنی ساری کائنات کے اندر پھیلا رہا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس کے اندر موجود ہیں، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہر جگہ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کہتے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس میں کوئی شک نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، لیکن دلیل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت ہیں، رحمت ہر جگہ ہوتی ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ ہیں۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اب ہم یہاں موجود ہیں، ہمارا کعبہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ ہم کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کہنا ہے؟ یہاں پر ٹھہرتے ہوئے بھی ہم نے کہنا ہے کہ ہمارا کعبہ بیت اللہ ہے، ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے۔ یہاں پر ہے کا لفظ آ رہا ہے، وہاں پر ہیں کے لفظ سے آپ نے استدلال کیا، یہاں پر ہے کا لفظ ہے، تو کیا کعبہ ہر جگہ ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو لے کر آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، رحمت ہر جگہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ۔ جب کعبہ بیت اللہ ہے، قبلہ بیت اللہ ہے، یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے؟ ہر جگہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہاں پر ہم ہیں، ہم نے منہ اسی کی طرف کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن کعبہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کے ایسے دلائل ہوتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات آیات پڑھی جاتی ہیں
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ جب پہلی امتوں کو اللہ جل جلالہ اپنے دربار میں بلائیں گے، اللہ جل جلالہ ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے نبی آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس تمہارے نبی نے تمہیں دین کی دعوت دی تھی؟ اور ہماری طرف سے جو ہم نے انہیں پیغام دیا تھا وہ تم تک پہنچایا کہ اللہ کی توحید کو مانو، ان کی رسالت کو مانو، جو احکامات میں نے ان کے ذمہ لگائے تھے انہوں نے تمہیں بتائے یا نہیں بتائے؟ وہ آگے سے انکار کر دیں گے، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی ڈرانے والا آیا نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا۔ تو پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر گواہی دے گی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس ان کے نبی آئے تھے، انہوں نے انہیں ڈرایا تھا، خوشخبریاں سنائی تھیں۔ وہ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہ تھے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن مجید کے اندر پڑھا، ہمیں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ جل جلالہ پھر فرمائیں گے کہ یا محمد اب آپ ان پر گواہی دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے تو پھر وہ چپ کر جائیں گے، اس گواہی کو مان لیں گے اور انہیں پھر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس سے استدلال کیا کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ بنے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا مشاہدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہو کر گواہی دیں گے۔ تو آپ نے کیسے رخ بدلا؟ جب امت نے گواہی دی تو امت تو ہر وقت موجود نہیں، ہر جگہ حاضر ناظر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی ثابت ہوئی تو آپ نے کہا کہ گواہ ہر جگہ ہوتا ہے اور وہ واقعے کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، اس لیے گواہی دے رہا ہے۔ جب امت گواہی دے رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں اللہ جل جلالہ کے بتانے پر، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، اس وجہ سے گواہی دے رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ گواہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ گواہ واقعے کو دیکھ بھی رہا ہو، اس جگہ موجود بھی ہو۔ یہاں پر جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی یہ تو اس وقت موجود نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر گواہی دی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے، اور یہ فقہ کی کتابوں کے اندر مسئلہ موجود ہے، مختصر القدوری، کنز الدقائق، شرح وقایہ، ہدایہ، جتنی بھی اور بڑی کتابیں ہیں، بدائع الصناع شامی، ان سب کو اگر کھول کر دیکھا جائے تو شہادت کے باب میں آپ کو مسئلہ ملے گا کہ بعض اوقات شہادت یوں بھی دی جاتی ہے کہ کسی با اعتماد بندے کی بات کو سن کر گواہی دی جاتی ہے۔ جیسے امت محمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر گواہی دے رہی ہوگی تو گواہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، واقعے کو دیکھ رہا ہو، واقعے کے وقت موجود ہو تب بھی گواہی دے سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر آیات کہ جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاہد کا لفظ بولا گیا، شاہد کا معنی گواہ کر کے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، لہٰذا گواہ ہر وقت گواہ تبھی بن سکتا ہے جب وہ اس جگہ موجود ہو، واقعے کو دیکھ رہا ہو۔ تو یہ کون سی دلیل ہے؟ امت محمدیہ ادھر گواہی نہیں دے رہی، وہ لیکن ہر جگہ موجود نہیں ہے، حاضر ناظر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے کیسے ثابت کر لیا؟ اور بعض اوقات تو یہ ترجمہ بھی یوں ہی کرتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنایا، لیکن جب ہماری طرف سے جواب آتا ہے وما کنت من الشاہدین، اب آپ ہی کا ترجمہ کیے جائے وما کنت من الشاہدین، آپ حاضر ناظروں میں سے نہیں ہیں، تو پھر کہتے ہیں یہاں گواہ مانا ہے، وہاں آپ نے حاضر ناظر کیا، یہاں آپ کو مانا گواہ یاد آ گیا۔ اور پھر اگر گواہ والا معنی لے لے اور وہ بھی ہمارے سمجھانے پر، ہمارے کہنے پر کہ وما کنت من الشاہدین، ورنہ انہوں نے ترجمہ یوں ہی کرنا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ تو لہٰذا
دلائل نہیں ہیں، لیکن ٹوٹ پھوٹ اور ایسے دلائل پیش کیے جاتے ہیں جو دلائل بنتے نہیں ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ایسی آیات پیش کی جاتی ہے جن کے اندر الم تری کے الفاظ موجود ہیں۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سے اب استدلال ہو رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو دیکھتا وہی ہے جو اس وقت موجود ہو، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ناظر بھی ہیں، واقعات کو دیکھ رہے ہیں، کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو یہ دلیل دی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس کے اندر بھی دیکھا جائے مفسرین کرام نے یہ لکھا، ایک میں تحقیقی جواب دینے لگا ہوں، الم ترا اس سے آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، رؤیت قلبی مراد ہے، دل سے دیکھنا مراد ہے، کہ آپ اس بات کا یقین کر لیں، اس لیے کہ وحی کے ذریعے آپ کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اور پھر اگر الم ترا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا گیا تو اس سے آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، تو وہ جو آیات ہیں کہ جن کے اندر تمام لوگوں کو شامل کیا گیا، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، اس کے اندر اولم یروا تمام لوگ ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ تو کیا یہ بھی حاضر اور ناظر بن گئے؟ اسی طرح مخاطب کا صیغہ بھی موجود ہے، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا؟ الم تروا یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا، تمام لوگ شامل ہو گئے، تو اب کیا یہ سارے لوگ بھی حاضر اور ناظر ہیں؟ ہرگز نہیں، یہاں پر رؤیت سے مراد رؤیت قلبی ہے، آنکھوں والی بصارت، آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، لہذا دلائل غلط پیش نہ کیے جائیں۔ اسی طرح بعض اوقات وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس کے تحت کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تیرے پروردگار نے کہا کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب یاد اسی کو کرایا جاتا ہے جس نے وہ واقعہ دیکھا ہوا ہو، اس واقعے کے وقت موجود ہوا ہو، تو لہذا یہ آپ کی عقل کی باتیں ہیں، اپنی باتیں ہیں، کسی مفسر نے یہ بات لکھی ہو، کسی حدیث کے اندر یہ بات آئی ہو کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر اور ناظر ہونا ہے۔ اور یہ عقیدہ تو آپ قطعی مانتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، اور اس پر مثالیں دے کر اپنے عقائد ثابت کر رہے ہیں۔ اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کی یاد کرایا جا رہا ہے، لہذا یاد اسی کو کرایا جاتا ہے جس نے واقعے کو دیکھا ہو، یہ کون سی دلیل ہے؟ اور پھر آپ نے اپنے عقیدے کو جو بدلا، ویسے آپ اپنا عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں تو آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح عالم ارواح سے ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہی تھی، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ اطہر کے اندر موجود ہیں، وہاں سے بیٹھ کر ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اگر بالفرض والمحال آپ کی یہ بات بھی مان لی جائے تو آپ حاضر تو نہ ہوئے، ناظر ہو سکتے ہیں، یہ بات تو آپ کہہ سکتے ہیں، ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ناظر کا لفظ تو بولا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی یہ بات تسلیم کر لی جائے، حاضر والا معنی تو پھر بھی نہیں پایا جاتا، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں؟ صرف آپ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناظر ہیں، لیکن اس پر بھی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی کے اندر کئی چیزوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں غائب ہوں، میں ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا، تو پھر زندگی کے بعد کیسے دیکھنا، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا پھر آپ کو بتایا کس نے؟ دنیا کے اندر والی مثال میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک شخص کے طرف کہ یہ شخص شادی شدہ ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس کو جا کر قتل کر دو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تاکہ اس کو قتل کیا جا سکے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، اور جب تلوار نکالی تو وہ بندہ ڈر سے پیچھے ہٹا، ڈر کی وجہ سے اس کا تہبند کھل گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی
کہ یہ بندہ تو نامرد ہے، زنا کر ہی نہیں سکتا، لہذا اس کو میں کیسے قتل کروں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نامرد ہے، یہ زنا کیسے کر سکتا ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے، اسے قتل نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشاہد یرا ما لا یری الغائب، کہ جو بندہ حاضر ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، میں غائب ہوں، میں نہیں دیکھ رہا، لہٰذا آپ نے دیکھا ہے تو آپ نے صحیح کیا ہے کہ اس بندے کو چھوڑ دیا ہے، اس بندے کو قتل نہیں کیا، میں نہیں دیکھ رہا۔ جب دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے تو دنیا سے جانے کے بعد کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، لہذا عقیدہ سمجھا جائے اللہ جل جلالہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، لیکن اللہ موجود بلا جسم بلا مکان بلا کیفیت بلا جہت، اللہ جل جلالہ بلا جسم موجود ہیں، اللہ جسم سے پاک ہیں، اللہ بلا مکان موجود ہیں، اللہ مکانوں سے پاک ہیں، اللہ بلا جہت موجود ہیں، لہذا اس کو سمجھانے کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہیں، ورنہ عربی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اللہ موجود بلا جسم بلا مکان بلا کیفیت بلا جہت، تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر کے اندر موجود ہیں، جو امتی وہاں جا کر سلام پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جو دور سے درود شریف پڑھا جائے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جب یہاں پر موجود ہوں دور ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا جائے، فرشتوں کے ذریعے یہ درود پہنچایا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہاں جانے کا موقع دے، وہاں پر جب ہماری حاضری ہو، پھر وہاں جا کر ہم کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، تو لہٰذا عقیدے کو سمجھنا چاہیے۔ باقی ان کے جو دلائل ہیں ان کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کیسے دلائل ہیں، دلائل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی صحیح صریح آیت مبارکہ ہے، نہ ہی صحیح حدیث مبارکہ ہے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو تمام عقائد سمجھ کر وہ عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔